بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمدی گرلز کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، جیسا کہ ہم پہلی کلاس میں یہ ایک چیپٹر پڑھا چکے ہیں، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بلند خوانی کر چکے ہیں، اس کی وضاحت کر چکے ہیں، تو آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آج کی کلاس میں ہم اس کا مزید کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کلاس 8 کے لیے ہم اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اور آپ نے بھی اسی کلاس کتاب کو استعمال کرنا ہے، اور اسی میں یہ چیپٹر موجود ہے، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امید کی خوشی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہیڈ فون کا استعمال کرنا ہے، آپ نے کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں، تمام کام کا اسکرین شاٹ لے لیں، لیکچر کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو آخر میں پوچھیں، اور مشق میں دیے گئے کام کو صفائی کے ساتھ کاپی میں تحریر کرنا ہے آپ نے۔ چیپٹر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، سبق ہم اخلاق نبوی نہیں بلکہ امید کی خوشی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ امید کی خوشی آلریڈی میں آپ کو اس کی وضاحت دے چکی ہوں پچھلی کلاس میں، تو آج کی کلاس میں ہم مزید اس کا مشقی کام کریں گے۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ مقاصد ہیں جن پر ہم نے دیکھنا ہے کہ سبق ختم ہونے کے بعد، ایکسرسائز مکمل ہونے کے بعد یہ مقاصد ہمارے پاس مکمل ہو جانے چاہیے۔ سب سے پہلا ہے الفاظ کے معنی لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ سبق کا مرکزی خیال لکھ سکیں۔ 7 کلاس تک ہم سبق کا مرکزی خیال نہیں لکھتے تھے، صرف نظم کا لکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس کلاس میں ہم سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی لکھیں گے، لیکن فی الحال ہم اس چیپٹر میں مرکزی خیال لکھ رہے ہیں۔ مشقی سوالوں کے جوابات لکھ سکیں، تراکیب لفظی کی تعریف بمائے مثال لکھ سکیں، جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کر سکیں، جملہ سازی کر سکیں، کثیر الانتخابی سوالوں کے جوابات لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب سب سے پہلے جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا تو اس کے الفاظ معنی کو ایک بار ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی پہلا ہے ہمارے پاس آتش محبت کو بھڑکانا، محبت میں جوش پیدا کرنا، بے ریا، بے ریا جس میں دکھاوا نہ ہو، تکتی، اجزاء میں تقسیم کرنا، خوش آئند، اچھے مستقبل والا، سروکار، واسطہ، کٹھن گھڑی، مشکل وقت، مہد، ماں کی گود، لحد، قبر، گہوارہ، جھولا، بے یار و دیار، وطن سے دور اور بے سہارا۔ یہ ہمارے پاس کچھ الفاظ معنی تھے جو ہم نے ریپیٹ کر لیے۔ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، آپ نے یہی کام اپنی کاپی میں یہی الفاظ معنی اتارنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے ہم سبق کا جو ہے وہ مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں کہ مرکزی خیال کیا ہے سبق کا، ٹھیک ہے؟ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ وہ خاص نقطہ، وہ خاص وجہ جس کو دیکھ کر، جس کو سامنے رکھ کر مصنف نے یہ سبق لکھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارا مرکزی خیال کہلاتا ہے کہ کیا ہے مرکزی خیال اس سبق کا۔ تو اس سبق کا مرکزی خیال ہمارے پاس یہ ہے کہ امید کی خوشی، جیسا ہم نے چیپٹر کو ڈسکرائب کیا تھا کہ امید کی خوشی اصل میں ہے کیا؟ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم وہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے، یا انشاءاللہ وہ ہمارا کام اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری جو امید ہوتی ہے وہ ہمیں آدھی کامیابی دلا دیتی ہے۔ تو بس اسی کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مصنف نے اس کا کیا مرکزی خیال لیا ہے۔ مصنف نے سبق امید کی خوشی میں امید کی اہمیت بتائی ہے کہ وہ کتنا اہم ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ امید ہی ہے جو انسان کو ہر موقع پر خوشی عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہی پر دنیا قائم ہے، امید ہی انسان کی زندگی میں سہارے کا کام انجام دیتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان ہر دکھ اور ہر پریشانی پر قابو پا لیتا ہے۔ امید ہی انسان کو جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، اس لیے انسان کو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے مصنف کہ امید کیا چیز ہے،
انسان کو ہر موقع پر خوشی عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی ہوتی، لیکن اس کامیابی کو، اس کام کو جو ہم نے کیا ہوتا ہے، تو اس پہ ایک امید ہوتی ہے کہ ہاں ہمیں یہ کامیابی ملے گی، تو وہ چیز بھی انسان کو خوشی عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز پر دنیا کام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا لیکن پتہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، تو انسان اس کیفیت میں پھر اپنے لیے بہتر آگے کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس امید پر ہی دنیا قائم ہے کہ ہمارا یہ جو کام ہم نے کیا انشاءاللہ اچھا ہوگا، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور مزید ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے اور ہر ایک پریشانی اور ہر دکھ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا وہ کام بہتر ہوگا اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور کبھی بھی ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا اسکرین شاٹ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں تاکہ آپ کو دوبارہ سے یہ چیزیں آپ کے پاس سیو ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے تفہیم۔ تفہیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس کچھ سوال ہیں اس کتاب میں، ایکسرسائز میں کچھ سوالات ہیں۔ امید کی خوشی کا جو چیپٹر ہے، ان سوالات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سوالات میں کیا پوچھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ اب مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سوال جواب کرتے ہیں تو ہم سوال کے بعد ایک ہیڈنگ ڈالتے ہیں، اتھینٹک سی ہیڈنگ ڈالتے ہیں، میننگ فل ہیڈنگ ہونی چاہیے، جس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا آنسر کتنا اسٹرانگ ہے۔ تو امید، اب یہاں پہ کیا ہے، امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے، تو ہم کیا ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں؟ امید بحیثیت خوشی، امید بوجہ خوشی، اس طرح کی ہم ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ امید ایک خوشی، یہ بھی ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے کیوں امید کو خوشی قرار دیا؟ ہم اپنے الفاظ میں بتائیں گے کہ مصنف نے امید کو اس لیے خوشی قرار دیا ہے کیونکہ امید ہی ہوتی ہے جو نا امید دلوں کا سہارا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری مشکل میں ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے اور آگے بڑھنے کی ہمارے اندر طاقت یا سکت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مصنف نے امید کو ایک خوشی قرار دیا ہے کہ یہ مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہم اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ ماں بچے کو کیا لوری سناتی ہے؟ اب ماں کی لوری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب میں یہ جو چیپٹر ہے ماں اور بچے کی لوری کا، تقریباً آدھے سے زیادہ چیپٹر جو ہے یہ ماں اور بچے کے اس لوری پر مشتمل ہے۔ تو وہاں سے آپ کوئی بھی ایک پیراگراف، دو پیراگراف آپ اس میں لے سکتے ہیں جو آپ کو ایسا لگے کہ امپورٹنٹ لائنز ہیں، جیسے فور ایگزامپل یہ صفحہ نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے اس کا جواب، سیکنڈ پیراگراف سے، ٹھیک ہے، کہ سیکنڈ پیراگراف کی تھرڈ لائن سے شروع ہو رہا ہے کہ سو رہے میرے بچے، کہ ماں اپنے بچے کو یوں لوری دیتی ہے کہ سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک۔ تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پورا نیکسٹ پیج جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایک یا دو پیراگراف لے کے یہ لکھ سکتے ہیں اس کا آنسر۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھرڈ کوسچن، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ رنجیدگی کی وجہ، افسردگی کی وجہ رنجیدہ کہتے ہیں، افسردہ ہونے کو، اداس ہونے کو، ٹھیک ہے۔ تو بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ تو اب اس کا رنجیدگی کی وجہ ہم لکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ کس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ بے گناہ قیدی سب سے پہلے کس کو کہا گیا ہے؟ تو بے گناہ قیدی سے مراد یہاں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور وہ رنجیدہ کیوں تھے یا افسردہ کیوں تھے؟ وہ افسردہ یا رنجیدہ اس لیے تھے کہ وہ ایک غیر وطن میں تھے، غیر ملک میں تھے، اور انہیں بے گناہی پر قید کر لیا گیا تھا، یعنی کہ انہیں قید کر دیا گیا تھا جہاں بالکل وہ تنہا تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، ان کے دوست احباب وہاں پہ نہیں تھے، اور بالکل تنہائی تھی، قید میں اندھیرا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ بے گناہ قید تھے، اس لیے وہ اس چیز پہ اور زیادہ اداس تھے کہ
انہیں جو ہے وہ بے گناہی میں قید کیا گیا، تو اس وجہ سے بہت زیادہ اداس یا رنجیدہ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ اب یہ کہ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے، تو اب اس کا ہیڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں کہ امید امید کی وجہ سے زندگی میں آنے والی تبدیلی۔ تو امید کیا ہے؟ مایوس دلوں کو سہارا دیتی ہے، یہ ہمیں پریشانی اور مصیبت میں ہمارے لیے آسودگی پیدا کرتی ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی امید ہوتی ہے کہ یہ برا وقت ہے، یہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والا وقت ہمارا اچھا ہو سکتا ہے، تو اس وقت مصیبت اور پریشانی کے وقت وہ امید ہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور ہم اس مشکل وقت سے باہر نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو 2-3 لائنوں میں اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ ہماری امید والدین کے لیے باعث مسرت، باعث خوشی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کون سی امید؟ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لیے کون سی ایسی اپنے مستقبل کے لیے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں، جو آپ کے والدین جب آپ سے سنتے ہیں تو انہیں اس چیز کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے لیے ایک بہترین منصوبہ بندی کی ہے مستقبل کی۔ تو آپ یہ اپنے لیے لکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پیرنٹس کس وجہ سے خوش ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہ پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ چیز ان کے لیے باعث مسرت ہوگی، تو وہ چیز آپ نے لکھنی ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی الگ جو ہے وہ منصوبہ بندی ہوگی، ہر ایک کی اپنے الگ پلاننگ ہوں گی، تو ہر کوئی بچہ اپنی اپنی اس میں لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سوال تھے جن کو اپنے ہیڈنگ کے ساتھ، اتھینٹک سی ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جواب آپ کا سوائے سوال نمبر 2 کے باقی اتنے ڈسکرپٹیو نہیں ہیں۔ سوال نمبر 2 تھوڑا سا ڈیٹیل میں تفصیل میں ہوگا، باقی سب سوالات جو ہیں وہ 3-4 لائنز پر مشتمل ان کے جوابات ہوں گے، اوکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے سبق کے 5 تراکیب لفظی۔ اب یہاں پہ ہم ایکسرسائز ورک کر رہے ہیں نا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 تراکیب لفظی بتائیے، ٹھیک ہے۔ اب تراکیب لفظی کی تعریف پہلے دیکھ لیتے ہیں، تراکیب لفظی اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اب تراکیب لفظی کی تعریف، اردو زبان میں ہر، یہاں میں مسنگ ہے، آپ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں ہر لفظ کے معنی الگ ہوتے ہیں، اگر ان کو ملا دیا جائے تو یہ مرکب بن جاتے ہیں، اور ان کو تراکیب لفظی کہتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈ ورڈز یا جو مرکب الفاظ ہوتے ہیں انہیں تراکیب لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر لفظ کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، لیکن اگر 2 لفظوں کو ملا دیا جائے تو ایک تو وہ کیا بن جاتے ہیں، مرکب الفاظ بن جاتے ہیں، اور انہی مرکب الفاظ کو تراکیب لفظی کہتے ہیں۔ اب مثلاً آتش محبت، آتش کہتے ہیں آگ کو، محبت کہتے ہیں پیار کو، ٹھیک ہے، محبت کو، تو آتش محبت یعنی محبت کی آگ، تو آتش کے میننگز تو آگ تھے، محبت الگ لفظ تھا، دونوں کو ملا دیا تو ایک ان کا الگ ہی معنی نظر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا تراکیب لفظی بن گئے اب، یا مرکب الفاظ بن گئے، آتش محبت، محبت کی آگ، ٹھیک ہے۔ کٹھن گھڑی، کٹھن گھڑی یعنی کٹھن کہتے ہیں مشکل کو، گھڑی کہتے ہیں وقت کو، تو کٹھن گھڑی مشکل وقت۔ خوش آئند، خوش آئند یعنی اچھا آنے والا مستقبل، اچھا مستقبل، بہترین مستقبل، ٹھیک ہے، خوشگوار مستقبل۔ مصیبت زدہ، مصیبت زدہ یعنی کہ جو مصیبت میں گرفتار ہو، جو مصیبت میں پڑ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ خوش الحان، خوش الحان یعنی سریلی آواز، خوش مین سریلی، اچھی، اور الحان آواز کو کہتے ہیں، لحن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔
خوش الحان اچھی آوازیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم نے ترکیب لفظی کے مثالوں کے طور پر لیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے جملے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز میں ان کے جملے بنانے کے لیے بھی دیے گئے ہیں. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس یہ آسانی سے سیو ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بھی ہمارا قواعد سے ریلیٹڈ کام ہے. ہم نے 3 چیزوں کو یہاں پہ وضاحت کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کیا ہوتا ہے. آلریڈی ہم 1 کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی بھی نام اسم کہلاتا ہے کسی بھی چیز کو. ٹھیک ہے، فعل کیا کہلاتا ہے؟ فعل کوئی بھی کام کسی بھی زمانے میں کیا جائے، کوئی بھی کام فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف 2 لفظوں میں، جملوں میں یہ الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، رابطے کا کام کرتا ہے 2 لفظوں کے درمیان. ٹھیک ہے، تو یہ حرف کی ہو گئی. اب ہمارے پاس یہ جملے ہیں جن میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کرنی ہے. پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، اسلم نے چائے پی. ٹھیک ہے، حامد کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کراچی میں رہتا ہے. اب یہاں پہ اب چائے، پڑھ رہا ہے، رہتی ہے، یہ کیا ہے؟ تینوں کام ہیں. چائے پینے کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پینے کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کس میں آ رہے ہیں؟ فعل میں آ رہے ہیں. اس کے بعد اسم میں اب آ گئے. اسلم نام ہے، حامد نام ہے، کراچی نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کس میں آ گئے؟ اسم میں آ گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حرف. اب یہاں پہ وہ کراچی رہتا ہے. اب اگر یہ لفظ ہم میں نہ بولیں تو ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میں ہے یہاں پہ، یہ 2 لفظوں کے درمیان رابطے کا کام کر رہا ہے، یہ حرف میں شامل ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ جملہ ہے، اسلم چائے پی. اگر ہم یہ لفظ نے نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ مکمل جملہ نہیں بنے گا. تو یہ جملوں کو مکمل کرنے کے لیے حرف لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلم نے چائے پی، تو نے اور میں یہاں پہ کیا ہیں؟ حرف ہیں. تو اسی طرح ہم جملوں سے مزید اور پریکٹس کے لیے بھی آپ جملے لے کر ان سے فعل، اسم اور حرف الگ کرنے کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے جو ترکیب لفظی آپ کو بتائے تھے ان کو آپ نے، میں نے ویسے وہاں بھی آپ کو شیئر کیا تھا کہ آپ نے ان کے جملے بنانے. اب وہ الفاظ جو کہ آپ کی ایکسرسائز میں جملے بنانے کے لیے دیے گئے ہیں وہ ہیں محنت کا پھل. محنت کا پھل. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک محاورہ ہے. آپ نے محنت کی، ترکیب لفظی میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کو کیا رزلٹ ملا؟ تو محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. ہم موسٹلی یہ جملہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، آتش محبت. بچے کی سریلی آواز ماں کی آتش محبت کو مزید بھڑکاتی ہے. درد کی دوا. ٹھیک ہے، درد کی دوا اس کا مطلب ہے کہ مشکل یا مصیبت میں کسی چیز کا سہارا ہونا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ امید ہی ہر درد کی دوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم اس مشکل یا پریشانی سے نکل آئیں گے، اور یہ ہماری سوچ ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہماری ہمت بڑھاتی ہے اور ہمیں آگے کے بہترین مستقبل کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں منظر دکھاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو پریشانی ہوتی ہے، جو مصیبت ہوتی ہے، اس میں سے آسانی سے باہر نکل آتے ہیں. اس کے بعد خوش الحان، سریلی آواز. بے ریا خیال. بے ریا خیال یعنی کہ جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، ایسی سوچ، ایسا خیال جس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے، کٹھن گھڑی.
مشکل وقت، تو ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ سارا کام آپ کی ایکسرسائز میں بھی موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ اب کثیر الانتخابی یعنی ایم سی کیوز کو کہتے ہیں وہ تمام ایسے سوالات جن کے آپشنس ہم آپ کو دیتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک جواب درست ہوتا ہے اور آپ نے اس درست جواب کو منتخب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ہے درست جوابات منتخب کر کے نشان لگائیے۔ نمبر 1، امید کی خوشی کے مصنف ڈیش ہیں۔ اب کون ہے امید کی خوشی کے مصنف؟ ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد یا مولوی عبدالحق۔ یہ آپ نے چیپٹر بھی پڑھ لیا، بک آپ کے سامنے ہے، آپ کو اس کا رائٹ آنسر پتہ ہے، تو آپ نے اپنی کاپی میں یہ رائٹ آنسر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ ساتھ ساتھ لیتے جائیے گا تاکہ آپ کو ایم سی کیوز لکھنے میں، اپنی کاپی ورک کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے مصنف نے ڈیش کو نا امید دلوں کی تسلی قرار دیا ہے۔ اب کسے نا امید دلوں کی تسلی قرار دیا ہے؟ مسرت کو، روشنی کو، امید کو یا راحت کو؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ مصنف نے کس چیز کو نا امید دلوں کی تسلی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو رائٹ آنسر آپ نے اس بلینک میں فل کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے سبق میں بے گناہ قیدی سے مراد ڈیش ہیں۔ اب کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہاں پہ چیپٹر میں کس بے گناہ قیدی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ آنسر آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کیونکہ چیپٹر آپ نے اچھی طرح سے لاسٹ کلاس میں سمجھ بھی لیا تھا، پڑھ بھی لیا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے بے گناہ قیدی کو ڈیش کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے گناہ قیدی کو ڈیش کا غم، ٹھیک ہے، کس چیز کا غم ہے؟ بوڑھے باپ کا، جائیداد کا، دولت کا، اندھیرے گھر کا، کس چیز کا غم ہے؟ تو کس چیز کا صدمہ اس کی روح کو پہنچتا ہے یا اسے بہت زیادہ دکھ پہنچاتی ہے ایک چیز؟ تو آپ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے بے گناہ قیدی، تو ان کو کس چیز کا سب سے زیادہ دکھ تھا؟ نمبر 5، تو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ جملہ لیا گیا ہے سبق ڈیش سے، کس سبق سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ کس سبق سے لیا گیا ہے کہ تو مہد سے لحد تک، مہد کہتے ہیں ماں کی گود، لحد کہتے ہیں قبر کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ کس سے لیا گیا ہے؟ سبق میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپشنز بتا دیتی ہوں، بوڑھی کاکی، امید کی خوشی، شہید یا رشتہ ناتا۔ یہ آپ کی چیپٹرز کے بک کے چیپٹرز ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ جو جملہ میں نے پڑھا تھا وہ کس چیپٹر سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، بچہ آنسوؤں سے اپنی ماں کی ڈیش کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ کٹھن گھڑی، بیریا خیال، خوش الہان یا آتش محبت؟ کس چیز کو بھڑکانے کے قابل ہوا؟ اپنے آنسوؤں سے کس چیز کو بھڑکا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے ڈیش سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ آسودگی کہتے ہیں راحت کو، آرام کو، ٹھیک ہے۔ تو کس چیز سے آسودگی ہے؟ تسلی سے ہے، راحت سے ہے، کومپل سے ہے یا امید سے ہے؟ کس چیز سے ہر رنج میں آسودگی ہے؟ تو یہ آپ نے اس کا رائٹ آنسر لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے لفظ خار کا متضاد ڈیش ہے۔ خار کسے کہتے ہیں؟ کانٹے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کا متضاد یعنی کہ الٹ، متضاد کسے کہتے ہیں؟ الٹ کو، ٹھیک ہے، اپوزٹ کو۔ تو اس کا متضاد کیا ہے؟ گل ہے، ٹھیک ہے، گل ہے، گل ہے یا گلا ہے؟ اب آپ نے اس کا متضاد بتانا ہے، ہم نے متضاد یعنی کہ الٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 9 پہ ہے، نمبر 9 پہ ہے سر سید احمد خان نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ڈیش سے کیا۔ ادبی زندگی یعنی کہ جو انہوں نے
لکھنے لکھانے کا کام شروع کیا تو اس کا آغاز کس سے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، جنگ اخبار سے، جسارت اخبار سے، سید الاخبار سے، یا ڈان اخبار سے؟ یہ وہ تمام نیوز پیپرز کے نام ہیں، تو سر سید احمد خان نے کس اخبار سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آلریڈی کتاب میں کچھ اس کے ایم سی کیوز ایسے ہیں جو ہم نے مصنف کے تعارف سے لیے ہیں، کچھ چیپٹر کے اندر سے لیے ہیں، تو آپ جب چیپٹر پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہیں، سر سید احمد خان کو جواد الدولہ اور ڈیش کے خطابات دیے گئے۔ جواد الدولہ دولت بخشنے والا، جب ہم نے کلاس میں یہ چیپٹر پڑھا تھا، بلند خوانی کی تھی، اس کی ایکسپلینیشن دی تھی، تو آپ کو میننگز بھی بتائے تھے۔ تو جواد الدولہ یعنی دولت بخشنے والا اور ڈیش کے خطابات دیے گئے۔ اب کون سے؟ عرفان تھا، عارف جنگ تھا، عارف تھا، یا عارف نثر تھا؟ تو ان میں سے اب چاروں آپشن میں سے یہاں پہ رائٹ آنسر کیا آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اخلاق سدھارنے کے لیے ایک رسالہ ڈیش نکالا۔ اب مسلمانوں کے اخلاق کیا یعنی کہ عادات کو سدھارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کون سا رسالہ نکالا تھا؟ سید الاخبار، تہذیب الاخلاق، مسدس مد و جزر، تہذیب نسواں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار ہمارے پاس ہیں، ان میں سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کون سا اخبار نکالا تھا، کس چیز کے لیے؟ مسلمانوں کے اخلاق کی بہتری کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 12 پہ ہیں، آثار الصنادید، خطبات احمدیہ اور تاریخ سرکشی بجنود کے تحریری شاہکار ہیں۔ کون ہیں؟ مولوی عبدالحق، سر سید احمد خان، مولانا آزاد، یا مولانا شبلی نعمانی؟ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جتنی ہم نے تصانیف کے نام لیے ہیں، کتابوں کے نام لیے ہیں، یہ کس کی تحریر ہیں، کس کی تحریر کردہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق، سر سید احمد خان، مولانا آزاد، یا مولانا شبلی نعمانی؟ تو آپ نے یہ چیپٹر پڑھا ہے تو آپ کو آسانی سے یہ تمام ایم سی کیوز سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کتاب سے آسانی سے دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ اسکرین شاٹ لے لیجئے کہ آپ نے یہ ایم سی کیوز اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوسچن آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ باکس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ نیکسٹ ہم جو کلاس لیں گے تو اس میں ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے، ہمارے پاس حمد ہے وہ ہم پڑھیں گے، اس کی تیاری کر کے آئیے گا۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن پوچھنا ہے تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔